اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 166 میں مسافر اور مریض کے لیے افطار کے باوجود امساک کا استحباب ذکر کیا جائے گا۔ مسافر اور مریض اگر اپنا روزہ افطار کر چکے ہوں لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کہ امساک کریں اور کھانے پینے اور مبتلات کے ارتکاب سے پرہیز کریں۔ امساک کا عبادت ہونا اور مطلوب ہونے کا بیان آئے گا۔ مسافر کس حد میں پہنچ کر افطار کر سکتا ہے، عذر شرعی رکھنے والے دوسرے افراد کا حکم بھی ذکر ہوگا، متعلقہ احادیث اور فروعات بھی بیان کی جائیں گی۔ روزے کے متعلقہ مسائل میں سے 11واں مسئلہ یہ ہے، مسافر جب سفر سے واپس لوٹ آئے، مریض جب شفا یاب ہو جائے، اگر اپنا عذر برطرف ہونے سے پہلے انہوں نے کوئی چیز کھا پی لی ہو تو مستحب ہے قصد قربت کے ساتھ باقی دن میں مبتلات سے پرہیز کریں، اگرچہ کہ عذر برطرف ہوا ہو ان کا ظہر سے پہلے، اور یہ ماہ رمضان کے ادب اور احترام کے لیے ہے، اگرچہ یہ روزہ حساب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر انہوں نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے لیکن ظہر کے بعد ان کا عذر برطرف ہوتا ہے تو بھی مستحب ہے کہ امساک کریں، اور یہ استحباب امساک اس جگہ پر ہے کہ جب انہوں نے کوئی چیز کھائی ہو یا ظہر کے بعد پہنچے ہوں۔ اگر انہوں نے کوئی چیز نہ کھائی ہو اور ظہر سے پہلے ان کا عذر برطرف ہو جائے تو واجب ہے کہ روزے کا قصد کریں اور اس دن کا روزہ رکھنا ان پر واجب ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الحادیۃ عشرۃ یستحب الامساک بالنیۃ لانھا عبادۃ فی المسافر والمریض بزوال عذرہما بعد التناول وان کان قبل الزوال او بعد الزوال وان کان قبل التناول۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ قصد قربت کے ساتھ امساک کریں۔ امساک چونکہ عبادت ہے اس وجہ سے اس کی نیت بھی کرنی ہے، لأنہا عبادت، چونکہ یہ عبادت ہے اس وجہ سے اس کی نیت بھی کرنی پڑے گی۔ امساک کا معنی یہ ہے کہ باقی دن میں مفطرات اور مبتلات روزہ سے پرہیز کرے اور روزے کے ادب اور احترام کی وجہ سے ایسا کرے، اور یہ حکم مسافر کے لیے ہے اور مریض کے لیے ہے جب ان کا عذر زائل ہو جائے بعد التناول، جب انہوں نے اپنے سفر میں یا مرض کی حالت میں کوئی چیز کھا پی لی ہو۔ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ، تو عذر اگرچہ کہ زوال سے پہلے ہی برطرف ہو جائے تو باقی دن میں ان کو امساک کرنا چاہیے، چونکہ سفر یا مرض کی حالت میں جب انہوں نے کوئی چیز کھا پی لی ہے تو ان کا روزہ تو ختم ہو جائے گا۔ اب باقی دن میں ماہ رمضان کے احترام میں انہوں نے امساک کرنا ہے، قربتاً الی اللہ۔ او بعد الزوال، یا ان کا عذر زوال کے بعد زائل ہوا ہو، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّنَاوُلِ، اگرچہ انہوں نے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو، چونکہ اگر زوال کے بعد مسافر گھر پہنچتا ہے اور مریض کی مرض ختم ہوتی ہے تو پھر اس دن کا روزہ ان کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پھر ادب اور احترام رمضان کے حوالے سے امساک کرنا چاہیے اور اس کا بھی ثواب ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ التَّنَاوُلُ قَبْلَ بُلُوغِ مَحَلِّ التَّرَخُّصِ وَإِنْ عَلِمَ بِوُصُولِهِ قَبْلَهُ فَيَكُونُ إِيجَابُ الصَّوْمِ مَنُوطًا بِاخْتِيَارِهِ كَمَا يَتَخَيَّرُ بَيْنَ نِيَّةِ الْمُقَامِ الْمُسَوِّغَةِ لِلصَّوْمِ وَعَدَمِهَا۔ اب مسافر کے لیے جو ہے فرماتے ہیں، اگر مسافر کو علم ہو کہ ظہر سے پہلے وہ اپنے وطن میں پہنچ جائے گا تو محل ترخص تک پہنچنے سے پہلے اپنے سفر کی حالت میں کوئی چیز کھا پی سکتا ہے، اور واجب نہیں ہے کہ کوئی چیز نہ کھائے، تاکہ ظہر سے پہلے اگر شہر پہنچ جائے تو پھر روزہ رکھنا اس پر واجب ہو۔ پس اس صورت میں روزہ تب واجب ہوگا کہ جب اپنے
اختیار کے ساتھ وہ حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے وہ کچھ کھائے پیے نہیں تو اس کا روزہ پھر شمار ہو جائے گا، لیکن اگر ظہر سے پہلے وہ کچھ کھا پی چکا ہو اپنے اختیار کے ساتھ تو روزہ اس کا ختم ہو چکا ہے، باقی دن میں وہ کیا کرے گا؟ امساک کرے گا۔ یجوز للمسافر، مسافر کے لیے جائز ہے التناول، اپنے سفر کی حالت میں کچھ کھانا پینا، قبل بلوغ محل ترخص، محل ترخص تک پہنچنے سے پہلے اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ محل ترخص وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کے گھر کی دیواریں، اپنے علاقے کی دیواریں یا اپنے علاقے کی اذان سنائی دے اور دیواریں نظر آئیں، تو اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے سفر کی حالت میں کھانا پینا جائز ہوتا ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ بِوُصُولِهِ قَبْلَهُ، اگرچہ کہ وہ علم اور یقین رکھتا ہو کہ وہ پہنچ جائے گا، قبلہ ظہر سے پہلے پہنچ جائے گا اپنے وطن میں، فَيَكُونُ إِيجَابُ الصَّوْمِ مَنُوطًا بِاخْتِيَارِهِ، تو اس پر اس دن کے روزے کا واجب ہونا اس کے اختیار پر موقوف ہے، منوط یعنی موقوف ہے، بے اختیار ہی، اگر وہ خود اختیار کرتا ہے، چونکہ اس کو علم ہے کہ وہ ظہر سے پہلے پہنچ جائے گا، اگر وہ خود اپنے اختیار کے ساتھ سفر میں کچھ نہیں کھاتا اور ظہر سے پہلے پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ کما یتخیر بین نیت المقام المسوغۃ للصوم وعدمها، اسی طرح تشبیہ دیتے ہیں کہ اختیار ہے اس کو، جس طرح مسافر اگر کسی جگہ 10 دن اقامت کی قصد رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کے لیے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر قصد کرے گا تو پھر اس کا روزہ شمار ہو جائے گا، اور اگر قصد نہیں کرے گا تو پھر اس پر روزہ واجب نہیں ہوگا۔ یتخیر یعنی اسے اختیار ہوتا ہے بین نیت المقام المسوغۃ للصوم، کہ سفر کی حالت میں دوران سفر کسی جگہ پر 10 دن اقامت کی نیت کر لے، یہ جو مسوغ اور مجوز ہوتی ہے کہ پھر وہ روزے رکھ سکتا ہے، وعدمها، یا پھر وہ روزہ مثلا نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہاں اقامت کی نیت نہ کرے تو پھر اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ تو اس کو اختیار ہے، اگر وہ نیت کرتا ہے سفر کی حالت میں کسی جگہ 10 دن رہنے کی تو پھر اس کا روزہ شمار ہو جاتا ہے، وعدمها، اور اگر نیت نہیں کرتا وہاں 10 دن رہنے کی تو پھر اس کے روزے شمار نہیں ہوں گے۔ وَقَضَا يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ لِكُلِّ مَنْ سَلَفَ مِنْ ذَوِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تَزُولُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ مُطْلَقًا كَذَاتِ الدَّمِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْكَافِرِ يُسْلِمُ، جس طرح مسافر اور مریض کے لیے حکم بیان ہوا کہ وہ جس دن کا ان کا روزہ شمار نہیں ہوتا ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ باقی دن میں امساک کریں، احترام اور ادب ماہ رمضان کے طور پر۔ اسی طرح مستحب ہے امساک کرنا ہر اس شخص کے لیے کہ جو ذوی الاعذار گزر چکے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن پر روزہ صحیح نہیں ہوتا، روزہ ان کا اس صورت میں واجب نہیں ہوتا، تو اگر دن کے اندر ان کا عذر زائل ہو جاتا ہے، التی تزول فی اثناء النہار، جن کے اعذار عذر شرعی جس کی وجہ سے ان پر روزہ نہیں ہوتا وہ دن کے دوران وہ زائل ہو جائے عذر، تو باقی دن میں ان کے لیے امساک کرنا مستحب ہوتا ہے مطلقاً، چاہے ان کا عذر ظہر سے پہلے برطرف ہو چاہے ظہر کے بعد، چاہے انہوں نے کوئی چیز کھائی پی ہو یا کوئی چیز نہ کھائی ہو، چونکہ ان کے ایسے عذر ہیں کہ کھانے پینے سے اور ظہر سے پہلے یا بعد میں اس کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے روزہ وہ شمار نہیں ہوتا، اور باقی دن میں ان کے لیے امساک کرنا ادب اور احترام ماہ رمضان میں مستحب ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں دیتے ہیں۔ قضاۃ الدم، حیض و نفاس والی عورت پر روزہ
صحیح نہیں ہوتا اور اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوتا جس دن ان کا حیض و نفاس چل رہا تھا۔ اگر فاجر سے پہلے وہ ختم ہو جاتا اور وہ غسل کر لیتی تو پھر اس کا روزہ صحیح ہوتا، لیکن اگر اس سے پہلے فجر سے پہلے ان کا خون قاطع نہیں ہوتا اور وہ غسل نہیں کرتی تو ان کا روزہ وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو باقی دن میں اگر وہ دن کے دوران ان کا خون ختم ہوتا ہے تو باقی دن میں ان کے لیے امساک کرنا مستحب ہے۔ والصبی، اور بچے پر بھی روزہ واجب نہیں ہوتا، اگر وہ فاجر سے پہلے بالغ ہو جائے تو پھر روزے کی نیت کرے گا، اگر دن کے دوران وہ بالغ ہوتا ہے تو باقی دن میں اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ ہاں امساک کرے ادب اور احترام رمضان میں، کھانے پینے سے اور مبتلات اور مفترات سے پرہیز کرے تو یہ ثواب کا کام ہے، قربتاً اللہ ایسا کرنا چاہیے۔ اور مجنون اور دیوانہ اور پاگل شخص اگر فاجر سے پہلے صحیح ہو جائے تو پھر اس پر روزہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر فاجر کے بعد دن کے دوران وہ صحیح ہوتا ہے تو پھر اس دن کا روزہ نہیں ہے، لیکن امساک کرنا مستحب ہے۔ والمغمى علیہ، اور بے ہوش شخص ہے، فاجر سے پہلے اگر صحیح ہو جاتا تو روزہ واجب ہوتا، لیکن اگر دن کے دوران وہ درست ہوتا ہے اور اس کی غشی ختم ہوتی ہے تو پھر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، لیکن امساک کرنا مستحب ہے۔ والکافر یسلم، اسی طرح کافر اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اگر وہ فجر سے پہلے مسلمان ہوتا تو اس دن کا روزہ اس کا صحیح ہوتا، وہ رکھ سکتا تھا، لیکن اگر دن کے دوران وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، اس کو امساک کرنا چاہیے اور وہ مستحب ہے۔ تو اس 11ویں مسئلے میں امساک کے استحباب کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صوم تعدیب بھی کہلاتا ہے، اور ماہ رمضان کے احترام اور ادب کی خاطر باقی دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح یہ روزہ داروں کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کو دیکھتے ہیں ان کی تہمت سے بھی یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ مثلا اس کو کہیں کہ تم جان بوجھ کر اپنا روزہ کھانے والے ہو تو اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ زہری کی روایت ہے امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے، وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَوِيَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الطَّعَامِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تعدیباً ولیس بفرض، ہر وہ شخص کے جو اول نہار میں کسی عذر کی وجہ سے افطار کرتا ہے اور باقی دن میں وہ قوت پیدا کرتا ہے اور وہ امساک کر سکتا ہے تو اسے کھانے پینے سے امساک اور رکنے کا حکم دیا جائے گا، تعدیباً یعنی ادب اور احترام ماہ رمضان کی خاطر، اور یہ فرض نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ باب 23 ابواب من یصح منہ الصوم میں یہ حدیث موجود ہے، اس لیے یہ مستحب ہے، اور اسی سے معلوم ہوا جو شیخ مفید علیہ رحمہ اور سید مرتضیٰ دونوں بغدادی فقہا میں سے ہیں، انہوں نے امساک کو واجب قرار دیا ہے، حالانکہ یہ امساک واجب نہیں ہوتا، مستحب ہے، اس کو قاصد قربت سے انجام دینا چاہیے چونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت قاصد قربت کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو روایت ہے تمام ذوی الاعذار کے لیے شامل ہے، جو بھی عذر شرعی کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھ سکے تو ان کے لیے باقی دن میں امساک کرنا مستحب ہے، اگرچہ مریض اور مسافر کے لیے ہے کہ اگر وہ ظہر سے پہلے شفا یاب ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے تو پھر وہ روزے کی نیت بھی کر سکتے ہیں، چونکہ وہ دوسرے ذوی الاعذار سے ان کا عذر فرق کرتا ہے۔ خون حیض و نفاس اور بچپنا اور جنون اور غشی اور کفر یہ اصل روزہ کے صحت میں شرط ہوتے ہیں اور اصل وجوب میں شرط ہوتے ہیں کہ اگر یہ ختم ہوں گے تو اس کا روزہ جا کر صحیح ہوگا، چونکہ ان کا صبح سے روزہ صحیح نہیں تھا اور وجوبی ان کی طرف نہیں ہے، تو اس وجہ سے ظہر سے پہلے بھی اگر یہ
فجر کے بعد عذر ختم ہوتے ہیں تو ان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن مسافر اور مریض کے لیے ہے کہ اگر وہ زور سے پہلے ان کا عذر ختم ہو جاتا ہے اور انہوں نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے تو وہ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔